خواتین و حضرات، اب ایک اور مسئلہ اسی سے جو ریلیٹ کرتا ہے کہ دیکھیں انسانی تحقیق کہاں تک پہنچی کہ شاید تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد انہوں نے خنزیر کے دل کو اٹھا کے انسانی سینے میں فٹ کر دیا، تو دھڑک بھی رہا۔ اس کا مطلب خنزیر اور انسان میں مشابہت آ گئی نا۔ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ میں تو بہت کچھ فیل کر رہا ہوں، آپ کو بھی فیل کرنا چاہیے، آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے۔ کل تک ہم سمجھتے تھے کہ انسان کی مشابہت مینڈک کے ساتھ ہے، اس لیے مینڈک پہ تجربات کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز۔ انسان کی مشابہت بندر کے ساتھ ہے، آپ دیکھیں انسان کی مشابہت خنزیر کے ساتھ بھی آ چکی ہے، اور شاید جہاں تک تھوڑا بہت پڑھا میں یاد ہو، یہ شریانیں وغیرہ بھی خنزیر کی پہلے شاید لگتی رہی، اب تو سیدھا سیدھا دل لگ گیا۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ خنزیر کے جسم کی بناوٹ انسانی جسم کے ساتھ کتنی مشابہت رکھتا ہے، کتنی مشابہت رکھتا ہے۔ وہ خنزیر جو جمہور علماء کے نزدیک زندہ ہو کے مردہ ہو نجس ہے، وہ انسان جو جمہور علماء کے نزدیک زندہ ہو کے مردہ ہو پاک ہی پاک ہے۔ ایک جانور جو ناپاک ہی ناپاک ہے، زندہ اور مردہ ہو، اور ایک حیوان جو انسان ہے وہ پاک ہی پاک ہے، زندہ ہو کے مردہ ہو، ان میں مشابہت کتنی زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس کمال کی مشابہت کے باوجود اور اس قدر مشابہت کے خنزیر کا دل انسان کو لگ جائے، اس کے باوجود خنزیر نجس العین ہے، ناپاک ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بیسک ریزن کیا ہے اشرف المخلوقات ہونے کی؟ اللہ اپنی کبریائی دکھا رہا ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے سور کے ساتھ انسان کو اتنی مشابہت دی کہ سور کا دل انسان کے اندر لگ گیا، اس اللہ نے انسان کو اتنا بالاتر کر دیا کہ اشرف المخلوقات قرار دے دیا اور زمین میں اپنا خلیفہ قرار دے دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ اکبر۔ یقین کریں ڈر لگتا ہے کہ انسان اور خنزیر میں اس قدر مشابہت کے باوجود انسان پہ اللہ نے اتنا احسان کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین پیرائے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور خنزیر کو اتنا کمتر کر دیا، نجس العین قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی عادات و اطوار کیسی ہیں جا کے دیکھیں نجس العین کی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے بہترین پیرائے میں پیدا کیا، پھر ہم اسے اسفل السافلین میں بھی پہنچا دیتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر اللہ یہ بھی کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ انسان ایسا ہے اس کو ہم نے دل دیے، اس کو دل دیا لیکن دل سے سوچتا نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی آنکھ سے حق بات کو دیکھتا نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے اسے کان دیے کان سے حق بات کو سنتا نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے انسان تو چوپایوں کی طرح ہیں، ڈنگروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ اس قدر سور سے مشابہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنی بڑی برتری دے دی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف اسلام ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر ہونا ہے، سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ نے اس اسلام کی بدولت اس انسان کو مکلف بنایا، سور سے مشابہت کے باوجود، مینڈک سے مشابہت کے باوجود، بندر سے مشابہت کے باوجود، اور پتہ نہیں گٹر کے کن کیڑوں سے انسان کی مشابہت ہوگی اب اس کی تخلیقی جسم کے اندر، ان تمام مشابہتوں کے باوجود اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اب اگر اتنے بڑے مقام کی وجہ کو انسان سنبھال نہ سکے تو صاف بات ہے وہ مینڈک سے بھی بدتر ہے، وہ بندر سے بھی بدتر ہے، وہ گٹر کے کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے۔
اور اسی طرح وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔